بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و صلاۃ و سلام آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ عالم اسلام کی دو عظیم شخصیات کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ کوشش تو یہ ہوگی کہ دونوں کے متعلق ذکر ہو جائے، اگر دونوں کے متعلق نہ ہو سکا تو ایک شخصیت کا تذکرہ ہم انشاءاللہ العزیز بعد میں کر لیں گے۔ میری مراد پہلی شخصیت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری شخصیت حضرت مجدد لسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دونوں ایسی عظیم شخصیات ہیں، ان میں سے کسی ایک کی زندگی کا ایک گوشہ بھی ہم لے کر بیٹھیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کر سکیں، لیکن کوشش ہوگی مختصر مگر جامع انداز میں ان کا تذکرہ کیا جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے وہ یہ ہے، کسی بھی شخصیت کے متعلق اس وقت تک رائے قائم کرنا فضول ہے جب تک ہم اس شخصیت کے متعلق صحیح معنوں میں جان نہیں لیتے، جب تک اس شخصیت کے متعلق ہم علم نہیں رکھتے، تب تک اس کے متعلق کوئی بھی رائے قائم کرنا فضول ہے۔ اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا علمی مقام و مرتبہ، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی انسان کو کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ سنی سنائی بات پر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، کسی بھی شخصیت کے متعلق فتویٰ دیتے ہوئے، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج کل ہمارے یہاں چونکہ فتویٰ بڑا سستا ملتا ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فتویٰ دیتے ہوئے مفتی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے متعلق وہ فتویٰ دے رہا ہے تو صرف ایک فریق کا موقف سن کر فتویٰ نہ دے، بلکہ دونوں فریقوں کا موقف سنے، جانے، تحقیق کریں اور اس کے بعد فتویٰ دیں۔
ہمارے یہاں جو ہے وہ یک طرفہ فتویٰ چل رہا ہے. کسی سے بھی آپ فتویٰ لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی کے متعلق ہی ایک تحریر لکھ لیں کہ جی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، تو آپ کو مفتی صاحب فتویٰ دے دیں گے. لیکن آج کے اللہ ماشاء اللہ کوئی تحقیق کرتے ہوں بلاتے ہوں، ورنہ وہ اسی پر ہی فتویٰ جڑ دیتے ہیں جو فریق خبر لایا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ دونوں فریقوں کو بلائیں، تحقیق کریں، پھر فتویٰ دیں. ہمارے یہاں یہ نہیں کیا جاتا. یعنی صرف میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر لوگوں کے حال ہاں بھی یہی حال ہے، بس جو بھی لکھ کے لایا اس پر فتویٰ دے دیا. ہاں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے فتوی کا، کوئی شرعی مسئلہ ہے اور اس میں کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ زد میں نہیں آ رہا، دوسرے فریق کا تذکرہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس شرعی مسئلے پر فتویٰ شریعت کی روشنی میں دے سکتے ہیں. جب کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو پھر آپ کو قلم کو روکنا چاہیے، پھر اس کو بلانا چاہیے، پوچھنا چاہیے، پھر فتویٰ دینا چاہیے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے اس وقت وہ یہی چل رہا ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے پر فتوے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں جملہ فتنوں سے بچائے. آج کی جو شخصیات میں کہوں گا دونوں بڑی محترم شخصیات ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں کے اندر جو ان کے کارنامے ہیں وہ مشترک ہیں، ان کے کارنامے مشترک ہیں. امام احمد رضا اور امام ربانی علیہم الرحمہ دونوں نے اسلام کا دفاع بھی کیا، اسلام کا پیغام کو پھیلایا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا. عظمت ازواج مطہرات، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس سب پر پہرا دیا انہوں نے. پھر عظمت اولیاء کرام علیہم الرحمہ، اس پر بھی انہوں نے پہرا دیا. آج جن حالات میں ہم چل رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو علماء ہیں نا وہ بھی بات کرنے سے ڈرتے ہیں. یہ میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں اپنی اہل سنت کہلانے والوں کی، ٹھیک ہے نا. جب علماء ڈرتے ہیں تو عوام بیچاری کا کیا حال ہوگا. میں یہ اکثر بیٹھ کر سوچتا ہوں، جب میں بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں، تو سوچتا ہوں کہ ہمارا یہ حال ہے تو عام جو عوام ہے اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیا سوچ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے فتوے دیے جا رہے ہیں. تھوڑی سی بات ہو گئی، کسی کو سنیت سے خارج کر دیا، کسی کو اسلام سے خارج کر دیا، کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو مشرک بنا دیا، کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو پادری بنا دیا، کسی کو قادیانی بنا دیا. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ کے پاس اکابرین موجود ہیں، یعنی اکابرین کا علمی ذخیرہ موجود ہے، تو پھر کیوں نہیں آپ ایسا کرتے کہ آپ ان شخصیات کو ہی اپنے درمیان حکم بنا لیں. یہ بڑا آسان سا فارمولہ میں عرض کر رہا ہوں. یعنی روحانی شخصیات میں سے آپ بر صغیر سے اگر لینا چاہتے ہیں تو حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مستند کتاب کشف المعجوب موجود ہے. دوسری روحانی شخصیت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی، امام ربانی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو لے لیں. ان کے مکتوبات موجود ہیں، آج واضح طور پر وہ موجود ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ گم ہو گئے، مل نہیں رہے ہیں. پھر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتب موجود ہیں. چوتھی شخصیت تاجدار گولڑا حضرت سیدنا اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تصنیفات موجود ہیں، ان کو لے لیں. یہ میرا پیغام آپ دوست جہاں جہاں بیٹھے اس کا ذکر کریں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ. یہ پیغام ان بزرگوں کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے جو میرے لیے قابل احترام ہیں.
کہ خدا را ان فتنوں کو مزید پھیلنے سے روکیے اور ان اکابرین کو حکم بنا لیجیے جو کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے عقائد اہل سنت کے متعلق اور فروعات کے متعلق، اس پر متفقہ فتویٰ جاری کر دیجیے تاکہ پھر کسی کو انحراف کا موقع نہ ملے، نہ کوئی ایک دوسرے پر فتوے لگائے اور پھر بات کرتے ہوئے ڈرے بھی نہ کوئی۔ ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے کہ تھوڑی سی اگر میری بات فلاں تنظیم کو پسند نہیں آئی تو مجھ پر فتوے لگ جائیں گے، فلاں تنظیم کو پسند نہیں آئی تو مجھ پر فتوے لگ جائیں گے، فلاں تحریک کے ساتھ میں شامل نہیں ہوا تو مجھ پر فتوے لگ جائیں گے اگر ان کے ذہن کے خلاف میری کوئی بات ہوئی، فلاں کے ساتھ شامل نہیں ہوا تو پھر میرے اوپر فتوے لگ جانے۔ آخر یہ ماحول ہم نے کیوں پیدا کیا؟ یہ میں نے شروع میں اسی لیے عرض کیا کہ یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں نے جو آیت پڑھی پہلے اس کا میں ترجمہ سادہ سا مفہوماً عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کی ترجمانی تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی قرآن کا کوئی ترجمہ بیان ہی قرآن ہو سکتا ہے، ترجمانی مفہوم بیان کرتے رہتے ہیں تو میں مفہوماً عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ المجادلہ ہے اور اس کی آیت نمبر 22 ہے، پارہ نمبر 28۔ میں زبانی بھی ویسے پڑھ دیتا لیکن میں نے بچے کو کہا تھا کہ قرآن پاک نکال کے رکھیے گا تاکہ میں اس سے دیکھ دیکھ کر برکت بھی حاصل کروں اور ساتھ پڑھوں بھی سے اور پیغام بھی دوں اپنی قوم کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے بزرگوں کو بھی۔ وہ کیا ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا، لا تجدوا قوما، نہیں پائیں گے آپ ایسی قوم، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، ایمان سے مراد یہی ہے، اس کی جملہ جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں، قرآن کریم بشمول، یوم آخرت، جزا اور سزا کا دن، جنت و جہنم، اللہ کے فرشتے، ان تمام پر وہ جو ایمان رکھتے ہیں، فرمایا یوادون من حاد اللہ، کہ وہ دوست بنائیں انہیں یا دوستی رکھیں ان سے جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اب ایسے لوگ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب ہمارے جو بہانے ہوتے ہیں نا، وہ جی محلے دار ناراض ہو جائیں گے، وہ جی نمازی ناراض ہو جائیں گے، جی وہ جی رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، وہ جی برادری والا فلانا ناراض ہو جائے گا، وہ جی فلانا سیاستدان ناراض ہو جائے گا۔ اب اسی کا جواب قرآن کریم میں ہے۔ کاش ہم قرآن کو پڑھتے، سمجھتے اور پھر ایمان کے اس مقام کو پاتے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا، اور اگرچہ وہ ہوں، اگرچہ وہ ہوں، وہ جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ اگرچہ ہوں آباؤہم، تمہارے آباء و اجداد میں سے، تمہارے آباء و اجداد میں سے، تمہارے باپ دادا میں سے، تمہارے رشتہ داروں میں سے، تمہارے ددیال میں ہوں یا تمہارے نانیال میں، دونوں میں سے، آباؤہم، تمہارے خاندان میں سے کوئی بھی ہو، او ابناءہم، یا تمہاری اولاد میں سے ہوں، یا تمہاری اولاد میں سے ہوں، او اخوانہم، یا تمہارے بھائیوں میں سے ہوں، یا تمہارے بھائیوں میں سے ہوں، او عشیرتہم، او عشیرتہم، یا پھر تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے دوست ہوں۔ ایمان والے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ ایمان والے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے جسے کوئی ضعیف کہہ دے، یہ کسی عالم کا فتویٰ بھی نہیں ہے جسے کوئی ٹکرا دے، جی مولوی تو فتوے دیتے ہیں فرقہ پرستی کے لیے۔ یہ اللہ کا واضح فرمان ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے۔ اس کے بعد میرا خیال یہ ہے پھر کسی ہمیں مصلحت کی گنجائش نہیں ہے، پھر ہمیں مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایمان جو اللہ نے ہم سے تقاضا فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے۔
کہ وہ جو ایمان والے ہیں نا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، یہ ان سے کسی صورت بھی دوستی نہیں رکھ سکتے، دوستی نہیں رکھ سکتے۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ہاں، اللہ نے فرمایا یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے، جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا، نقش کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کی اپنی روح کی طرف سے، اپنی روح کی طرف سے، یعنی ایسے بندوں کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ کیا حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، جو ڈٹ جاتے ہیں ان کے خلاف، جو دشمن ہیں اللہ عز و جل کے، جو دشمن ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کریم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا۔ اب آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ پھر فرمایا جب یہ ڈٹے رہتے ہیں تو اللہ کی تائید بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے دلوں پر ایمان بھی نقش کر دیا گیا ہوتا ہے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنت میں داخل کریں گے ہمیشہ کے لیے، جنت میں داخل کریں گے ہمیشہ کے لیے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اب اس میں صحابہ کرام بھی آ گئے، اہل بیت اطہار بھی آ گئے، ازواج مطہرات بھی آ گئی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے اس کے اندر شامل ہو گئے۔ میں اس تقسیم کی طرف نہیں جاتا ہوں، لیکن جو بات شروع میں ہم نے پڑھی سنی اسی پہ ہم رہتے ہیں۔ اب آئیے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جس پہلی شخصیت کا ہم نے ذکر کرنا ہے، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان قادری ماتریدی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ ولادت جو نکالی نا، جو پیدا ہوئے تھے وہ تاریخ ولادت جو انہوں نے نکالی، تو انہوں نے اسی آیت سے نکالی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اب اس کے عدد جب نکالے تو یہ بنتے ہیں 1272 ہجری۔ کیا بنتے ہیں؟ 1272 بنتے ہیں۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 1272 ہجری میں ہوئی ہے، 1272 ہجری میں ہوئی۔ شوال المکرم کا یہ مہینہ تھا جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اور پھر تاریخ وصال بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے نکالی، اور آپ کی جو تاریخ وصال ہے وہ 25 صفر المظفر ہے، 25 صفر المظفر، یعنی سفر کا مہینہ 25 تاریخ، جمعۃ المبارک کا دن، عین جمعۃ المبارک کی نماز کی جو دوسری اذان ہے وہ شروع ہوئی 2:28 پر، آپ کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ کیسے وہ بھی میں آگے عرض کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، ابتدا ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے دل کو چیر دو، میرے دل کو چیرو، اس کے 2 ٹکڑے کرو، تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ دیکھو گے اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پر محمد الرسول اللہ دیکھو گے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان۔ آج ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے کرتوت پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ایمان کتنا کامل ہے، ہم ایمان کے کس درجے کے اوپر ہیں۔ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جسے اپنے ایمان کا پتہ ہوتا ہے، جسے اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے۔
جس نے اپنی زندگی جس طرح گزاری ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1272 ہجری اور عیسوی جو تاریخ تھی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، 19 اکتوبر 1856۔ کون سی تاریخ تھی؟ 19 بولتے ہیں ساتھ، 19 اکتوبر 1856۔ 1856 میں پیدا ہوا۔ یہ میں سے ہی بتا رہا ہوں، تاریخیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ لوگوں نے جھوٹ بھی بہت بولے ہیں نا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی جاتی ہے 1872 میں۔ اس دارالعلوم کو آج کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند۔ یہ میں کسی پر تنقید کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، صرف تاریخ واضح کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ اور اس دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے جو تھے وہ کٹر سنی آدمی تھے، ٹھیک ہے نا جی، اہل سنت کے کٹر سنی آدمی تھے۔ ایک انار کے درخت کے نیچے انہوں نے بنیاد رکھی، تعمیر شروع ہوئی، پھر قبضہ گروپ نے اس پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے نا، قبضہ گروپ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ لگتا ہے کہ یہ قبضہ گروپ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، جو قبضے کرتے چلے آتے ہیں دوسروں کی پراپرٹی پر، دوسروں کی جائیداد پر۔ اس تاریخ کی طرف میں نہیں جاتا، صرف یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ایک بات کی میں وضاحت کر دوں۔ 1872، ٹھیک ہے نا جی، اور باقاعدہ دارالعلوم دیوبند جب اس کو نام دیا گیا تو یہ 1881 تھی، 1881۔ یہ باقاعدہ جو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ لکھی گئی اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے، میں اس بھی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ساری چیزیں یہ عرض کر دی۔ اب مشہور کیا کیا گیا کہ جی مولانا احمد رضا اور مولانا اشرف علی تھانوی یہ دونوں اکٹھے پڑھتے تھے، کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو ان میں جھگڑا شروع ہو گیا اور احمد رضا نے ان پر کفر کا فتویٰ دے دیا۔ میرا خیال ہے یار لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی خوف خدا نہیں آتا۔ یار ایک شخص 1856 میں پیدا ہوا ہے، 1856 میں پیدا ہوا ہے، اور ایک دارالعلوم کی بنیاد ہی 1881 میں رکھی جا رہی ہے۔ اس وقت وہ مستند افتاء پر بیٹھا ہوا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، علوم عقلیہ و نقلیہ وہ پڑھ چکا ہے، بلکہ اس سے پہلے کئی کتابیں بھی وہ لکھ چکا ہے۔ اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے آ کر داخلہ لیا یا اکٹھے پڑھتے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ کیوں قوم کو بیوقوف بناتے ہو؟ جو سچ بات ہے وہ بتاؤ نا۔ اختلاف کی بات آگے میں عرض کر دوں گا تھوڑی سی، لیکن کسی پر تنقید کیے بغیر جو سچی بات ہوگی میں عرض کروں گا، مقصود یہ نہیں ہوگا، مقصود صرف بتانا یہ ہے کہ حقائق ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ اب 1856 میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ نام آپ کے والد محترم نے اسلامی نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی کے نام سے نسبت ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، نام ان کا محمد رکھا، تاریخ جو اسلامی نام ہے، اور تاریخی نام آپ کا جو ہے وہ المختار رکھا۔ کیا رکھا؟ المختار، تاریخ ولادت کے حساب سے اس المختار، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ کے دادا جان جو تھے حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے ولی کامل تھے، انہوں نے پیار سے آپ کا نام احمد رضا رکھا، احمد رضا رکھا۔ احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، رضا امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت۔ اہل بیت سے اس گھرانے کی محبت جو ہے وہ بے مثال تھی، وہ بے مثال تھی اور آج بھی بے مثال ہے۔ اب یہ نام ان کا رکھا گیا، اور آپ خود جو اپنا نام لکھتے تھے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا نام لکھتے تھے عبد المصطفیٰ احمد رضا، عبد المصطفیٰ احمد رضا۔ اب اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوگا جی عبد المصطفیٰ لکھتے ہیں جی، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، یعنی اپنے نام کے ساتھ یہ لکھتے تھے کہ میں اپنے مصطفیٰ کا غلام ہوں، اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔ یہ اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے، آگے لکھا کرتے تھے حنفی رضوی، ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ لکھا کرتے تھے، یا حنفی قادری لکھا کرتے تھے، لیکن کہیں بھی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج تک کسی اپنے خط میں، کسی اپنی تحریر میں، کسی اپنے فتوے میں بریلوی نہیں لکھا اپنے سے۔ کیا اونچی بول دیں نا، بریلوی نہیں لکھا۔ یہ میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جانیں باتوں کو، میں آپ کو واقعات سنا کر گزر جاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
حالانکہ آج کل کوئی بھی مولوی صاحب تھوڑے سے مشہور ہوتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں لاہوری، فلاں مولانا لاہوری، یعنی لاہور کے رہنے والے، ملتان کے رہنے والے تو ملتانی ہے، جنگ کے رہنے والے تو جنگوی، سمجھے جی، اسلام آباد کے رہنے والے اسلام آبادی لکھ دیتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ 2 نسبتیں لکھتے تھے، ایک حنفی اور دوسری قادری. چونکہ آپ غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں بیعت تھے، اور اسی سلسلے سے ان کو خلافت بھی عطا ہوئی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بچے ہیں چھوٹے سے، یہ ان کی تقریباً 3.5 سال کی عمر ہے. 3.5 سال کی عمر میں 3 اور 4 سال کے درمیان رسم بسم اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں بسم اللہ کرانا، بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ابتدا کروانا. پہلے گھروں میں یہ بڑا رواج ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اسلاف میں. آج کل تو یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے یہاں بہت کم یہ رسم کرواتے ہیں بسم اللہ کرانی بچے کی، کہ چھوٹا سا ہے شروع کرا دو اس کو، پڑھاؤ دین کی باتیں، وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ شروع سے ہی چلی آئی تھی. تو بسم اللہ آپ جب کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی، شروع کرایا گیا، استاد صاحب کو بلایا گیا کہ مولانا صاحب کو بلایا گیا، وہ آئے پڑھانے کے لیے. جب بیٹھے تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اور کافی باتیں، لیکن یہاں میں بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں. الف با تا سا پڑھتے گئے، مفردات حروف تھے نا، تو یہ پڑھ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے حروف تاجی جب مکمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد 28 حروف تاجی جب مکمل ہوتے ہیں تو پھر آگے ان کو جوڑ کرنے کا، ہجا کرنے کا طریقہ سکھایا. لام الف، با الف، تا الف، یہ سکھاتے ہیں. تو شروع میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے لام الف. کیا آتا ہے؟ یہ جو قاعدے پڑھائے جاتے ہیں اس میں آتا ہے لام الف. استاد ان کو کہتا ہے پڑھو لام الف، آپ نہیں پڑھتے. استاد کہتے ہیں پڑھیں، چھوٹے سے بچے 3.5 سال کیا عمر ہوتی ہے، استاد کہتے ہیں پڑھو. وہ پھر آگے سے جواب، جب دوسری بار استاد نے کہا، آگے سے امام احمد رضا کہتے ہیں جی وہ الف بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، لام بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. جب ہم نے لام بھی پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، تو یہاں دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہاں دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال تھا. اب سنیے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب آپ اس کے جواب کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. مولانا رضا علی خان رحمت جات کے دادا جان تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سارے گھر کے افراد، چونکہ بسم اللہ خوانی ہو رہی تھی تو سارے گھر کے افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے، شیرنی کا انتظام، ہر چیز کا انتظام تھا. تو وہ دادا جان جب موجود تھے تو مولانا نقی علی خان جو آپ کے والد تھے وہ نہیں بولے، دادا جان بول اٹھے. وہ آگے آئے اور اس طرح پکڑا، گلے سے لگایا، چوما اور کہنے لگے بیٹا یہ استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں تو آپ لام اور الف کو ملا کر وہ پڑھا رہے ہیں، آپ نے الگ الگ پڑھ لیے تو آپ پڑھ لیجیے. کہنے لگے دادا جان میں پڑھ تو لوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں ان کو کیوں لام الف کو کیوں ملایا جا رہا ہے، کوئی اور لفظ ملا دیتے. جب استاد دادا جان نے کہا کہ حروف تاجی جوڑنے کے لیے آپ کو سکھا رہے ہیں تو سوال کرتے ہیں دادا جان پھر ایسا ہوتا تو صرف الف لام الف کو کیوں آگے لائیں، ان کو ساتھ کیوں ملائیں؟ لام کے ساتھ کوئی اور لفظ ملا دیتے ہیں، الف کے ساتھ کوئی اور لفظ ملا دیتے ہیں، تو لام الف ہی کیوں؟ لام الف ہی کیوں؟ اب یہاں مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ جو وقت کے ولی کامل بھی تھے، انہوں نے جب بچے کی طرف دیکھا، آگے بڑھ کر پیشانی کو چوما اور پہلے انہیں سمجھایا. کہا بیٹا دیکھو، لام جب ہم الگ لکھتے ہیں اور الف جب ہم الگ لکھتے ہیں، اب غور سے سن لو. بچے کو سمجھا رہے ہیں، چھوٹے سے بچے کو. اب یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ کتنی اونچی بات تھی. سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے لام جب ہم لکھتے ہیں تو لام کا جو دل ہے وہ الف ہے. کیا ہے؟ الف. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا، ہوتا تو میں لکھ کے بتا دوں. مثلا یہ ہم لکھتے ہیں نا لام، ٹھیک ہے نا، لام الف پھر میم آگے آتی ہے جب ہم لکھتے ہیں یہ لام. تو پہلے لام پھر الف پھر لام میم آتی ہے، تو درمیان میں الف آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ درمیان میں الف آ جاتا ہے. فرمایا لام کا جو دل ہے وہ ہے الف. الف کا جو دل ہے لام، لام ہے نہیں. اب آپ آگے بتاتے ہیں لام کا دل ہو گیا الف، یہ آپ نے سمجھ لیا. آگے فرماتے ہیں جب الف کو ہم لکھتے ہیں، الف سیدھا ایک الف لکھتے ہیں، پھر لام پھر فے. جب ملفوظی طور پر ہم اس کو لکھیں گے وہ سمجھا رہے ہیں. اب آپ قاعدہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے، استاد بھی سمجھاتے ہیں جب قواعد پڑھاتے ہیں. تو الف جب لکھتے ہیں تو فرمایا لام کا دل ہے الف، لام کا دل ہے الف.
اور الف کا دل ہے لام، الف کا دل ہے لام. اے احمد رضا دونوں دل ملے تو کام بنتا ہے. توجہ ہے نا، دونوں دل مل جائیں، دونوں دل مل جائیں تو پھر کام سیدھا ہوتا ہے. یہ بچے کو سمجھایا، چھوٹے سے بچے کو. آج آپ میں سے، ہم میں سے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے کانوں سے بھی یہ بات، سروں سے بھی گزر گئی ہوگی کہ انہوں نے سمجھایا کیا ہے، انہوں نے بتایا ہی کیا ہے، انہوں نے کہاں پہنچا دیا اس چھوٹے سے بچے کو، کس مقام پر پہنچا دیا، کتنے منزلیں طے کروا دی اس چھوٹے سے بچے کو کہ لام کا دل الف ہے اور الف کا دل لام ہے. لام الف کے بغیر نہیں رکھ سکتی اور الف لام کے بغیر، تو جو ہے نا، پھر میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں، لام الف کے بغیر نہیں رہ سکتی اور الف لام کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. جہاں لام کا تذکرہ ہوگا وہاں الف کا ذکر لازمی ہوگا، اور جہاں الف کا ذکر ہوگا وہاں لام کا ذکر لازمی ہوگا. اسی لیے تو جبرائیل امین آئے تھے نا. میں تھوڑا سا حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کتاب الشفا امام قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جبرائیل امین بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو میں نے کتنا بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو میں نے کتنا بلند کر دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل سوال کرنے والا مجھ سے بہتر جانتا ہے، میرا اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے. جبرائیل امین بارگاہ رب العزت میں گئے، یا اللہ تیرے محبوب تو یہ فرماتے، فرمائے جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. میں اس کو تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ آگے ربیع الاول کے آمد ہے تو آپ جی بھر کے کھل کر اپنے آقا کا تذکرہ کریں، ذکر کریں. اور انشاءاللہ ہم بھی شروع کر رہے ہیں، وہ 30 روزہ بھی ہیں اور یہاں فجر کے بعد بھی ہوا کرے گا اور عصر کے بعد بھی ہوا کرے گا انشاءاللہ العزیز. یہ ہم سارا لے کر چلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے جتنا اللہ ہمیں توفیق دے گا. تو اب ذرا سنیے گا، ایک اور بات سن لیجیے. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں، اونچی بول دیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے، جہاں اللہ کا ذکر وہاں اس کے رسول کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا غور کیجئے، میں اس کو لام الف یہ سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تاکہ بات کو. اب ذرا غور سے سنیے گا. لا الہ الا اللہ اونچی پڑھ دیں نا، پڑھیں محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے میں ثواب ہے نا، میں اس لیے سننا چاہتا تھا کہ سارے دوست مل کے پڑھیں نا. یہ در و دیوار گواہی دیں گے کل قیامت کے دن. ہم جب پڑھیں گے نا تو یہ در و دیوار ہماری گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے تیرا نام لیا تھا، تیرے محبوب کا نام لیا تھا. مل کے پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب سنیے گا غور سے، یہ پہلا کلمہ ہے ہمارا. کیا ہے پہلا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد. اس کو میں سمجھاؤں گا ربیع الاول کے سلسلے خطابات میں، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ، الا اللہ یہ کلمہ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن کلمہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، اس میں فاصلہ آپ نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا. پڑھنا اسی طرح پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ جو بات میں سمجھانا تھا تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، لام کا دل الف ہے، الف کا دل ہے لام ہے. اب ذرا سنیے گا کہاں پہنچایا امام احمد رضا کو ان کے دادا جان نے، مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ پہلے جز کا جہاں اختتام ہو رہا ہے وہ اللہ لفظ، اونچی بولے نا، لفظ اللہ اونچی کہہ دیں، اللہ اللہ اللہ. یہ ایک ایسا لفظ ہے خدا کی قسم جب آپ اللہ کہتے ہیں نا در و دیوار کو بھی سرور آ جاتا ہے، در و دیوار کو بھی سرور آ جاتا ہے. ذرا مل کے بولے نا، دیکھیں کیسے لگتا ہے. اللہ 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 اللہ. دیکھا آپ نے؟ یہ ذرا دیکھیے تو صحیح نا، یہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
اللہ کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے، لفظ اللہ کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے، اور اللہ کی ہا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد الرسول اللہ، محمد کی میم شروع ہوتی ہے، کیا؟ محمد کی، اور محمد نہیں، میں توجہ پھر میرے منہ کی طرف دیکھیں، محمد، کیا بات ہے، اللہ منہ کھلا رہا، میں پریکٹس کروانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، محمد، جب محمد آپ کہیں گے نا، ہاں یہ انگوٹھوں پہ فتوے لگا رہا ہے، رب فرمایا تو محمد کہے گا میں 2 بار تجھ سے چمواؤں گا، 2 بار تجھ سے چمواؤں گا، کیسے؟ محمد، پہلی میم پہ بھی ہونٹ ملیں گے تو میم ادا ہوگی، پھر ہاں آئے گی تو منہ کھل جائے گا، پھر دوسری میم پر پھر تجھے ہونٹ ملانے پڑیں گے تاکہ نام محمد آئے تو 2 بار تو چوم، 2 بار تو چوم۔ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ میرے محبوب کے نام کا ادب نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تفصیلاً میں عرض کروں گا ربیع الاول کے سلسلہ خطبات میں انشاءاللہ، بشرط زندگی انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے نا جی۔ اب محمد، اس کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتے ہیں، چھوٹی سی بات آ گئی تھی، میں نے کہا بتا دوں آپ کو، محمد الرسول اللہ، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا، محمد کی صفت رسول، وہ رسول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں اللہ کی ہا ختم ہوئی وہاں سے محمد کی میم شروع ہوئی، جہاں محمد الرسول کی لام ختم ہوئی تو وہاں اللہ کی کیا شروع ہوئی؟ الف ہوتی ہے، الف ہوتی ہے، یہی سمجھانا ہے میں نے آپ کو کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھایا کیا ان کے جد امجد نے۔ اب ذرا سنیے گا، اگر الف ہے تو آپ نے رسول اللہ کہا تو الف تو نہیں پڑھتے ہیں آپ نا، لام الف لام سے مل جاتی، لام سے، حشب غور کیجئے گا جناب، غور کریں سارے دوست، کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم، میں سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کلمہ کیسے پڑھتے ہیں ہم، کلمے کے اندر راز کیا ہے۔ رسول کی لام اللہ کی لام سے مل گئی، اللہ کی لام سے مل گئی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کیا تھا، میں وہ بتا دوں تاکہ بات تشنہ نہ رہ جائے، کہ دادا حضور وہ پہلے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا بیٹا وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ وصل ہے۔ کیا ہے؟ حمزہ وصل ہے۔ حمزہ وصل جہاں آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، دوسرا حرف آتا ہے تو وہ دوسرے سے مل جاتا ہے، درمیان سے حمزہ وصل گر جاتا ہے۔ یہاں جو تمہیں پڑھایا جا رہا ہے یہ الف ہے، اور الف ساکن ہوتی ہے، اور الف بغیر کسی اور کے پہچانی، اونچی بولے نا، اور کسی کے پہچانی نہیں جاتی، یہ پہچانی نہیں جاتی، یہ بڑی گہری بات ہے، یہ میں یہاں کروں گا بھی نہیں، اس لیے کہ پھر کبھی مقابلہ میں کروں گا، اس لیے کہ جہاں وہ انہوں نے سمجھا دی لیکن مجھے میرے دماغ میں ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے میرے اوپر، اسے بھی تو ڈر لگتا ہے نا، فتوی لگانے والوں سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے، لیکن میں جانتا ہوں، الحمدللہ میں جانتا ہوں، میں نے جن کی جوتیاں سیدھی کی انہوں نے مجھے سمجھایا، انہوں نے مجھے بتایا۔ اب ذرا سنیے گا غور سے، چونکہ حمزہ وصل، اللہ اپنے اسم کے شروع میں الف نہیں لایا، الف نہیں لایا، حمزہ وصل آیا ہے، اس میں اللہ کے شروع میں کیا آیا ہے؟ حمزہ وصل، اس لیے کہ میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی اللہ ہے، لیکن جب بسم اللہ آئی تو بسم اللہ کے میم ساتھ ملی تو درمیان سے حمزہ وصل ختم ہو گیا، یہاں بھی میم ہے اور آگے اللہ ہے، میم آگے اللہ، بولے تو صحیح نا، میں نے اتنے آسان سمجھایا آپ کو، میں چاہتا ہوں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ، اللہ ہے نا، اللہ، اب بسم اللہ، لیکن اب وہ الف جو آپ پڑھ رہے تھے، جسے آپ الف سمجھ رہے تھے، وہ حمزہ وصل ہے، وہ نکل گیا، وہ گر گیا، اسم جو ہے نا، اس کی جو میم ہے وہ اللہ نے درمیان سے حمزہ وصل بھی ہٹا دیا اور اپنے لام کے ساتھ ملا دیا، کہا بیٹے لام کا الف کے بغیر گزارا نہیں اور الف کا لام کے بغیر گزارا نہیں،
لام کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے کہ لام کا دل الف ہے اور الف کا دل لام ہے اور لام کا دل میم ہے اور میم چلیں پھر میں آسان سمجھاتا ہوں، میم کا محافظ کوئی اور ہے، میم کا محافظ کوئی اور ہے، آج تک جس کو دنیا مٹا نہ سکی، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اب سنیے، محمد رسول اللہ، کچھ باتیں بہت باریک ہوتی ہیں جن کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ الجھ جائیں اور میں آپ کو الجھا دوں، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی ہمارے اوپر فتویٰ بھی لگا دے، اس وجہ سے تھوڑا سا احتیاط میں برت رہا ہوں۔ آگے چلیے گا تھوڑا سا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اللہ کی ہا جہاں ختم ہوئی، اللہ کی ہا جہاں ختم ہوئی، محمد کی میم شروع ہوئی، رسول کی جہاں لام ختم ہوئی، اللہ کی اب آنی تو الف چاہیے تھی نا، الف، لیکن رب نے فرمایا محبوبہ ہم الف کا فاصلہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ توجہ ہے نا محبوبہ، آپ کے اور میرے درمیان یہ جو فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، یہ جدائیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، اسی لیے تو خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ سرک کی زبان میں بول اٹھے، فرماتے ہیں ہک ہے جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سرک کی زبان میں فرماتے ہیں، خواجہ فرید کوٹ مٹن شریف والے، وہ فرماتے ہیں کہ نادانو تم نے اللہ اور رسول کو الگ الگ کر دیا، تم اسے توحید کہتے ہو، فرماتے جو ان کو الگ کرے میں اسے کافر اور مشرک کہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ اور رسول الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، کلمہ توحید پڑھیے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب نے حمزہ وصل بھی ہٹا دیا اور رسول کی لام کو اللہ سے ملا دیا، ایسا کیوں؟ فرمایا محبوبہ تیرے اول بھی میں ہوں، تیرے آخر بھی میں ہوں، توجہ ہے نا، تیرے اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، اس لیے رب نے فرمایا کہ اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل فرماتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی سے ملنے، اس کے جلوے گئے تھے، یہ اعلیٰ حضرت کے شرح، اس پر میں کبھی بات کروں گا، لیکن اس جو سکھایا انہوں نے، یہی سکھایا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کلمہ طیبہ ہے، حفاظت، شروع میں بھی اللہ، آخر میں بھی اللہ، درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات ان کو ان کے جد امجد نے بچپن سے ہی سکھا دی تھی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی احمد رضا کو گھٹی میں ملی تھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بچپن تھا ان کا۔ پھر جب کچھ بڑے ہوئے، تقریباً 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں پڑھ رہے تھے ہدایت النحو، عربی گرامر کی، یعنی کہ 2 ہیں عربی گرامر کے حصے، ایک صرف اور ایک نحو۔ نحو جو ہے بڑا مشکل ترین علم ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان میں ہدایت النحو بڑی مشکل کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس ہدایت النحو کا آپ دیکھیں، اس کی شرح 8 سال کی عمر میں مولانا احمد رضا نے لکھ دی، 8 سال کی عمر میں اس کی شرح لکھ دی۔ 13 سال 6 ماہ 10 دن یا 5 دن، بعد نے 5 دن لکھا، 10 دن، 13 سال 6 ماہ 10 دن کی جب عمر ہوئی تو اس ٹائم آپ وہ فارغ التحصیل ہو چکے تھے، یعنی علوم عقلیہ و نقلیہ مکمل پڑھ چکے تھے۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پاس ایک خط آیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، فتوے جب آتے تھے، فتویٰ لینے کے لیے لوگ خطوط لکھتے تھے، اس میں ایک خط آیا، اس نے لکھنے والے نے اپنے حسن جان پر اس نے 7 القاب کے ساتھ لکھ دیا، الحافظ القاری، الحافظ القاری۔ آپ نے اس وقت تک حفظ نہیں کیا تھا، قرآن پاک حفظ نہیں کیا تھا، 29 شعبان المعظم تھی۔ یہ جب خط ملا، آپ نے اس کو کھولا، ترتیب سے خط کھولتے تھے، وہ خط جس دن کھولا جس میں یہ لکھا ہوا تھا 29 شعبان المعظم تھی، آپ کے ساتھ جو آپ کے متعلقین شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، معتقدین،
تو آپ نے اس کو پڑھا تو آپ نے گردن جھکا لی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. تو پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی غلط ثابت ہو جائے. اس نے مجھے حافظ لکھ دیا ہے جبکہ میں نے قرآن پاک حفظ ابھی تک نہیں کیا ہے. پھر انہوں نے سوال کیا حضور پھر اس میں غم کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، کل قیامت کو اس سے اگر اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کیا بنے گا، اب کیا کریں گے؟ فرمایا ہم آج سے حفظ شروع کرتے ہیں. آج سے ہم حفظ شروع کرتے ہیں، حافظ قرآن بنیں گے ہم. 29 شعبان شام کو چاند ہو گیا. آپ تراویح سے 15 سے 20 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھتے اور روزانہ ایک سپارہ، روزانہ کا ایک سپارہ. ایک قاری صاحب کو رکھ لیا اپنے پاس، وہ جو مصلی سناتے تھے حافظ صاحب، ان کو کہا یار آپ مجھے سنا دو پھر میرے سے سن لو، پھر میرے سے سن لو. یہ قوت حافظہ تھی ان کی. اب اتنے ٹائم میں یعنی 20 سے 25 منٹ جو لگتے تھے قرآن پاک مصلی وہ سنتے ان سے اور پھر آپ ان کو سنا دیتے. اور ادھر نماز تراویح میں آپ خود مصلی پر کھڑے ہو جاتے اور وہ سپارہ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے، تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. یوں رمضان مبارک مکمل ہوا اور امام احمد رضا کا قرآن بھی حفظ مکمل ہو گیا، قرآن بھی حفظ مکمل ہو گیا. اب اس اگر ٹوٹل آپ ٹائم کو لیں 20 منٹ بھی روزانہ کے لیں تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ اس کو لگا لیں 10 گھنٹے بنتے پورے مہینے میں. کتنے؟ 10 گھنٹے بنتے ہیں. 10 گھنٹے کے اندر امام احمد رضا نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. وہ احمد رضا جنہیں اللہ نے یہ قوتیں دی تھیں، یہ صلاحیتیں دی تھیں، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں بر صغیر کے اندر امام احمد رضا سے بڑا مظلوم اور کوئی نہیں ہے، بڑا مظلوم عالم اور کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ اپنوں نے بھی ظلم کیا، غیروں نے بھی ظلم کیا، غیروں نے بھی ظلم کیا، غیروں نے ظلم کیا تعصب و عناد کی بنیاد پر، اور اپنوں نے ظلم کیا عقیدت میں غلو کر کے صرف انہیں شاعر بنا کر پیش کیا، صرف انہیں شاعر بنا کر پیش کیا. غیروں نے یہ مشہور کیا کہ احمد رضا بڑا متشدد تھا، کفر کے فتوے لگایا کرتا تھا، اور ہمارے اپنوں نے کفر کے فتوے بانٹنا شروع کر دیے. اعلیٰ حضرت کی آڑ لے کر مخالفین پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے. تو انہوں نے بھی امام احمد رضا کو بدنام کر دیا کہ احمد رضا کی تعلیمات واقعی کفر کی تعلیمات تھی. کتنے بڑا ظلم کیا تم نے دنیا کے اس عظیم امام پر جس کو اللہ رب العزت نے 100 سے زیادہ علوم پر مہارت عطا کی تھی. اور جدید تحقیق جو ابھی آئی، جو جدید تحقیق ان کے علوم پر ہوئی، کہا جی 200 سے زیادہ علوم پر ان کو مہارت تھی. ان کے فتاوی پر تحقیق کی گئی، ان کی کتب پر تحقیق کی گئی کہ کس کس علم پر انہوں نے گفتگو کی ہے، کس کس علم کا سہارا لے کر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور کس کس علم کے ذریعے انہوں نے دلائل دیے ہیں. تو انہوں نے لکھا بالآخر کہ 200 علوم مولانا احمد رضا خان جانتے تھے جن پر انہیں مہارت حاصل تھی. اور آج 55 کے قریب علوم پر ان کی لکھی ہوئی کتابیں باقاعدہ طور پر موجود ہیں، باقاعدہ طور پر موجود ہیں. ایک ایسی ہستی کو تم نے صرف فتویٰ فروش بنا دیا، تم نے صرف نعت گو شاعر بنا دیا. جانو تو صحیح نا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر جب یہ بات ہوئی تو ان پر الزام ان کے دور میں بھی لگا. وہ لکھتے ہیں القوقب الشہابیہ اور دیگر اپنی کتب رسائل کے اندر لکھتے ہیں، اور فتاوی رضویہ کے اندر ساری اس کی تفصیل موجود. امام احمد رضا فرماتے ہیں حاشا واللہ، ہم کسی مسلمان کو کافر، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، ان کے مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہم کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو کافر کہا جائے اور وہ کافر نہ ہو تو فتوی کفر خود اس کے اوپر لوٹتا ہے، خود اس کے اوپر لوٹتا ہے. یہ امام احمد رضا کے الفاظ ہیں. قوم کو بتاتے کیوں نہیں ہو یہ؟ امام احمد رضا نے جن پر فتویٰ دیا تھا وہ 3 سے 4 بندے تھے جن کی کفریہ عبارات تھیں. اللہ حضرت نے سب کو کافر نہیں کہا. یہ کفر کا فتویٰ بھی ایسے نہیں دیا. پڑھیے مکتوبات امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے بار بار خطوط لکھے اور بڑے اچھے انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں، بڑے ادب کے ساتھ لکھا. جناب من لکھا، جنابہ لکھا، اور اس طرح کر کے احتراماً القابات دیے. کہا یہ غلطی تمہاری ہے، یہ عبارت تمہاری ہے، یہ گستاخی تم نے
کی ہے، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم اس کو سے رجوع کر لو، اس سے رجوع کر لو، بار بار کہا۔ اور آج اعلیٰ حضرت کا نام لینے والوں سے میرا سوال ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے والوں سے میرا سوال ہے، ان کے نام کو بیچنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی کسی فریق مخالف پر کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے اس سے پوچھا ہے؟ پوچھا اس سے؟ وجہ کفر پوچھی، التزام کفر کیا، لزوم کفر کیا؟ جانتے ہو کتنے شرائط ہیں کفر کا فتویٰ دینے کی؟ کبھی تم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا نہیں؟ اٹھے اور اعلیٰ حضرت کی آڑ لے کر سب کو کافر بناتے جا رہے ہو اور ان سے نفرت دلا رہے ہو۔ امام احمد رضا فرماتے نہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ندویوں کو کافر کہہ دیا جی، دیوبندیوں کو کافر کہہ دیا جی، وہابیوں کو کافر کہہ، یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا حاشا وللہ، ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے ہیں، ہاں جو کفر کرے گا، جو گستاخی کرے گا اسے معافی نہیں ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم امام۔ اب ان کے علوم دنیاوی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، میں کس علم کی بات کروں؟ میں ان کے تقوی کی آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، پھر ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی میں عرض کر دوں، چونکہ ٹائم بھی ہمارا مختصر سا ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جب میں بولنے لگتا ہوں اور جب مجھے مزہ آ رہا تھا گفتگو کرنے کا تو وقت ہمیں روک لیتا ہے کہ وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قرآن کی آیت کو جب آپ لے لیں گے نا تو پھر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو ساری بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے اس قرآن کی آیت کو آئیڈیل بنایا اور اس پر مکمل طور پر پورے اترے، کوئی بھی سامنے آ گیا تو پھر آپ نے رعایت نہیں کی۔ کیا کارنامے ان کے کیا تھے؟ نمبر ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فقہ کی تجدید کی آپ نے، اس میں کارنامے تجدیدی سر انجام دیے۔ تصوف جس کو بیچا جا رہا تھا، روحانیت پیری مریدی جس کو بیچا جا رہا تھا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید تصوف کی بتایا کہ طریقت کیا ہوتی ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے، معرفت کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا اور کمال لکھا۔ پھر تفسیر قرآن کے اوپر لکھا تو کمال لکھا، اس کی تفسیری نکات اگر آپ پڑھیں ان کے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر امام احمد رضا علم الکلام پر لکھنے بیٹھے تو کمال لکھا، اس کی بھی تجدید کی آپ نے، کمال لکھا۔ اور پھر جب مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر حملہ ہوا تو سب سے پہلا جو مسلمانوں کو، چونکہ انگریز کا دور حکومت تھا، مسلمانوں کے اندر ایک شوشہ چھوڑا گیا، ایک تحریک چلائی گئی کہ ہندو مسلم، اونچی بولے نا، ایک نعرہ لگا تھا ہندو مسلم بھائی بھائی، ایک نعرہ لگا تھا انگریز کے دور میں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی تھیں، یہ وہی دین لانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو اکبر کے دور میں آیا تھا اور جسے آ کر حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کی نوک سے اڑا کے رکھ دیا تھا۔ فرمایا نہیں، ہندو الگ دھرم ہے، مسلمان الگ مذہب ہے، زرتشت الگ ہیں، آگ پرست الگ ہیں، مجوسی الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں۔ وہی کارنامہ جو مجدد الف ثانی نے سر انجام دیا تو امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، فرمایا ہوش کے ناخن لو، ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والوں، انگریز کو خوش کرنے والوں، ہندو کبھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا نظریہ الگ ہے، ہندو کا نظریہ الگ ہے، ہندو کے ہر گھر میں بھگوان ہے اور مسلمان کا ایک معبود ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اس حملے کو بھی امام احمد رضا نے ناکام بنایا۔ پھر حملہ ہوا ناموس رسالت پر، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم لکھا گیا، نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی گئی، نبی کے علم کو بچوں کے علم سے تشبیہ دی گئی، نبی کے علم کو پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی گئی۔ تو روکا کس نے؟ تو اٹھے تو امام احمد رضا اٹھے، لکھا تو انہوں نے لکھا، جواب دیا تو انہوں نے دیا۔ پھر ازواج مطہرات پر حملہ ہوا تو احمد رضا بولا، صحابہ کرام کی عظمت پر حملہ ہوا تو احمد رضا بولا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان گھٹائی جانے لگی تو احمد رضا بول اٹھے، ان کی کتابیں بولتی ہیں
پڑھیے فتاوی رضویہ کو، ان کی کتب کو جو الگ الگ موجود ہیں کہ امام احمد رضا نے کیسے دفاع کیا ہے۔ اور ان کے اشعار میں سے آخر میں جو پیغام دے دوں میں، وہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہیں تو کشتی اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، جو یہ صحابہ کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، سارے صحابہ کی بات کر دی، تو آگے کیا فرماتے ہیں، اہل بیت کی جب باری آئی تو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب وقت وصال آیا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1:56 ہو چکے، مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قریب موجود تھا، آپ کے گھر کے اولاد بچے سارے گھر والے موجود تھے، اور باقاعدہ باقاعدی ہوش و حواس موجود تھے۔ 4 مہینے پہلے آپ نے بتا دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ نے پہلے بتا دیا تھا۔ 1:56 پوچھا کتنا وقت ہو گیا، کہا حضور 1:56 ہو گئے۔ ادھر سے اذان ثانی شروع ہوئی۔ علامہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے دوسرے بیٹے حامد رضا خان صاحب، مصطفیٰ رضا خان صاحب، حامد رضا خان صاحب کو، فرماتے ہیں تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ حضور کیا کروں؟ فرمایا ایسا کرو کہ سورۃ یاسین پڑھو اور سورۃ رعد کی تلاوت کرو۔ سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی، سورۃ رعد۔ فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں کہیں الفاظ آگے پیچھے ہوتے تو اعلیٰ حضرت خود روک دیتے، فرماتے رکو، خود پڑھتے اور فرماتے اب پڑھو، فرماتے اب پڑھو، یہ آخری وقت یعنی کہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کچھ دیر کے بعد جب یہ صورتیں سن لی، فرماتے تصویر ہٹاؤ۔ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، تصویر اور اس گھر میں کہاں تصویر ہے؟ تو جب ہم تعجب میں ہم نے پوچھا حضور کون سی تصویر؟ فرمایا وہ جو نوٹ ہیں، وہ درہم ہیں، وہ جو دینار ہیں، وہ جو پیسے سکے ہیں، اس دور میں تصویریں بننا شروع ہوئی تھی نا، کہا ان سب کو ہٹا دو یہاں سے، اس کمرے سے سب کو ہٹا دو یہاں سے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے لحد میں اتار دو، تو میری قبر پر کھڑے ہو کر اور جنازہ لے جاتے ہوئے، میری میت کو لے جاتے ہوئے پڑھتے جانا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ لکھی ہوئی میری نعت پڑھنا اور پھر مجھے لحد میں اتار دینا۔ اور ساتھ فرمایا میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا، حالانکہ یہ شرعن حکم نہیں ہے، فرمایا اتنا گہرا کھودنا کہ کھڑا ہو سکوں۔ آخری بات 24-25 صفر المظفر جمعہ کا دن اور 2:28 آخری الفاظ امام احمد رضا نے جو وصیت فرما دی تھی، فرمایا اتنا قبر گہری کھودنا میں کھڑا ہو سکوں۔ کہا حضور ایسا کیوں؟ فرمایا ساری زندگی لوگوں کو بتاتا رہا کہ میرے آقا آئیں تو اٹھ کر سلام پڑھا کرو، ان کا ذکر ہو تو اٹھ کر سلام پڑھا کرو۔ سنا ہے، پڑھا ہے، لوگوں کو تبلیغ کی ہے، حدیث بھی ہے کہ جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو قبر کے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں بعض کے لیے، اور بعض کے لیے آقا خود تشریف لے آتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ سامنے میرے نبی ہوتے ہیں۔ فرمایا اے میرے بچوں، میری قبر اتنے گہری کھودنا کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو سکوں۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب فرشتے مجھ سے پوچھیں کہ ان شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو میں اٹھ کر کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہیں؟ یہی تو میرے آقا ہیں، یہی تو میری جان ہے، یہی تو وہ ہیں جو شم بزم ہدایت ہیں، یہی تو وہ ہیں جو روح کائنات ہیں، یہی تو وہ ہیں جو بزم کائنات ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا 4 منٹ اوپر ہو گیا، معذرت۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔